السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ مدینہ پاک کے فضائل پہ بات کرتے ہیں۔ سبل الہدیٰ والارشاد کے پیج نمبر 339 پہ ہے کہ امام احمد، امام مسلم اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ساری روح زمین سے بڑھ کر بخار کی وبا آتی تھی۔ اس کی وادیوں میں بہنے والا پانی کا ذائقہ اور بو صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام بیمار ہو گئے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی گھر میں تھے، انہیں بخار ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یہ دعا مانگی، مولا مدینہ طیبہ کو ہمارے ہاں اس طرح محبوب فرما دے جس طرح مکہ مکرمہ محبوب ہے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اس کی آب و ہوا کو صحت مند بنا دے، ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت کر دے، اس کی وبا کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ آپ جوفہ کے چشمے عین خم سے پانی پینے سے اجتناب کرتے تھے۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور محمد حسن مخزومی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک سیاہ عورت دیکھی جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ مدینہ طیبہ سے نکلی، وہ جوفہ چلی گئی۔ میں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ مدینہ طیبہ کی وبا جوفہ منتقل ہو گئی ہے۔ ایک اور روایت صفحہ نمبر 340 اور 41 میں ہے کہ موسیٰ بن محمد نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیمار ہو گئے۔ پھر آپ نے دست اقدس بلند کیے اور عرض کی، مولا اس کی وبا کو ہم سے کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ آپ نے 3 بار اسی طرح کہا۔ وقت صبح آپ نے فرمایا، میرے پاس آج رات بخار کو لایا گیا، وہ کالی سیاہ بڑھیا تھی، اس نے اپنے کپڑے اٹھا رکھے تھے، وہ اس کے سامنے تھی جو اسے لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ بخار ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، اسے خم میں رکھ دو۔ صفحہ نمبر 342 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، مولا ابراہیم تیرے بندے اور خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا مانگی، میں جان عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں تیرا بندہ اور رسول ہوں، میں مدینہ طیبہ کے باسیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کے سا اور مد میں برکت ڈال دے جس طرح کی برکت تو نے اہل مکہ کے لیے ڈالی تھی، اس برکت کے ساتھ ساتھ 2 برکتیں اور ڈال دے۔ اچھا جی، تو اب دیکھتے ہیں دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ کے رستوں پر فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، طاعون اور دجال مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال عن قریب ہر شہر کو روند ڈالے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے، ان کے رستوں میں ہر رستے پر فرشتے پر باندھے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ اپنے اہل کے ساتھ 3 دفعہ لرز اٹھے گا، ہر منافق اور کافر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ سبل الہدیٰ والارشاد کا 7واں باقاعدہ باب بنا ہوا ہے جس کی ہیڈنگ ہے، جس نے یہاں کوئی واقعہ رونما کیا، واقعہ رونما کرنے والے کو پناہ دی، یا اس کے اہل کے ساتھ برا ارادہ کیا یا انہیں ڈرایا، اس کے بارے میں وعید۔ تو اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ طیبہ میں کوئی حادثہ رونما کیا
یا حادثہ رونما کرنے والے کو پناہ دی، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ رب تعالیٰ سے کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ حضرت صائب بن خلاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اس سے اللہ تعالیٰ ڈرائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سرکش بھی مدینہ طیبہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، رب تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں بہت خیال کرنا چاہیے کہ مدینہ والوں کو تنگ نہ کریں یا مدینہ شریف میں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے ہم اس وعید کے زمرے میں آئیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔